دوستو کیا آپ نے دریلیس ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر آپ نے ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائے گئے اس تاریخی ڈرامہ کو دیکھا ہے تو آپ اس میں ایک کردار سے بخوبی واقف ہوں گے اور یقیناً آپ اس کردار سے مانوس بھی ہو گئے ہوں گے۔ جی ہاں تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں بامسے بیرک کی، جسے اردو ترجمہ میں بابر بھی کہتے ہیں۔ دوستو بامسے بیرک کی بہادری تو آپ نے ڈرامے میں دیکھی ہی ہوگی کہ کیسے وہ دو تلواروں سے دشمن پر آندھی بن کر ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بامسے بیرک کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے، جیسے کہ حقیقت میں بامسے بیرک کا عثمانی سلطنت سے کوئی تعلق تھا بھی یا بس یہ ایک افسانوی کردار ہے۔ بامسے بیرک ایرب کون تھے، بامسے بیرک ایرب کا کائی قبیلے سے کیا تعلق تھا اور بامسے بیرک کا انتقال کب ہوا۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ دوستو بامسے بیرک ترکی کی تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے اور بہت سی لوک کہانیوں میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اوغوز ترکوں کی سب سے مشہور مہاکاوی کتاب دیدے کورکوت میں ان کی سفانِ عمری لکھی گئی ہے۔ اس میں آزادی کے لیے ایک ایسے وقت کی جدوجہد کو بیان کیا گیا ہے جب اوغوز ترک یارٹس یعنی کہ خیموں میں رہنے والے گلہ بان لوگ تھے۔ دیدے کورکوت میں لکھا ہے کہ ایک بار تمام اوغوز شہزادے ایک جگہ پر جمع ہوئے، ان سب کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ دیکھ کر بے بیور رونے لگے کہ اللہ نے اسے بیٹے کی دولت سے نہیں نوازا جو کہ خدمت کرتا اور اس کی حیثیت کو مضبوط بناتا، اور نہ ہی میرے بعد میرا کوئی بھائی ہے، اس لیے میرے بعد میرا خاندان ختم ہو جائے گا کیونکہ کوئی میری نسل بڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد تمام شہزادوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ بے بیور کو بیٹے کی دولت سے نواز دے۔ بے بچن نے بھی سب سے کہا کہ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اسے ایک بیٹی سے نوازے، اور اس کے بعد بے بیور کے ہاں ایک بیٹے اور بے بچن کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد بے بیور نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ تحائف اور دوسری اشیاء لانے کے لیے اپنے تاجروں کو بھیجا، اور وہ تاجر استنبول آئے اور جو چیزیں بے بیور نے کہی تھیں وہ خرید لیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا اس لیے ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ قبیلے کے نزدیک ان پر ایونک قلعہ کے کفار نے حملہ کر دیا۔ اس وقت ان کی مدد خود بے بیور کے بیٹے نے کی جس کے لیے وہ تحائف لے کر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی بہادری سے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی اور قافلے والوں کو ان ڈاکوؤں سے بچا لیا۔ قافلے والے اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھے، لہٰذا بے بیور کے بیٹے نے اپنا تعارف کروانے کے بجائے اپنے والد سے یہ تحائف وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نوجوان واپس اپنے والد کے خیمے میں گیا اور کافروں کے حملے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تاجروں کی آمد پر انہوں نے اسی نوجوان کو بے بیور کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس نوجوان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بے بیور نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کون سی روایات ہیں کہ آپ والد کی موجودگی میں پہلے بیٹے کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ یہ سن کر سوداگروں کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بے بیور خان کا بیٹا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی بے بیور کو بھی بتائی کہ کیسے اس نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر سوداگروں کی حفاظت کی، اور پھر اسی نوجوان کو اوغوز شہزادوں کے ایک اجتماع میں بامسے بیرک کا نام دیا گیا، اور پھر بامسے بیرک کی بے بچن کی بیٹی بانو چچک سے ملاقات ہوئی جب اس نے بانو چچک کو ایک موٹا تازہ شکار کیا ہوا ہرن دیا۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد شہزادی نے ان سے کہا کہ وہ اسے خیمے کے قریب لے آئیں، جس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس وقت بامسے بیرک نے بانو چچک کو منگنی کی علامت کے طور پر ایک سونے کی انگوٹھی بھی دی۔ جب بامسے بیرک اپنے والد کے خیمے میں واپس گیا تاکہ اپنے والد سے بانو چچک کے بارے میں بات کر سکے تو بے بیور پہلے سے ہی اس کی خواہش سے واقف تھے، اور بہت ساری مشکلوں سے گزرنے کے بعد بامسے بیرک نے بخوشی بانو چچک سے شادی کر لی۔ اسی دوران بامسے بیرک نے شاہ کوکلی کے پاس 16 سال قید بھی بسر کی، لیکن دریلیس ارطغرل سیزن میں بامسے بیرک کی شادی حفصہ خاتون سے ہوئی جن کا پہلے نام ہیلینا تھا، جو کہ اسکرپٹ رائٹر کی طرف سے کہانی میں ایک موڑ ہے۔ ڈرامے میں بامسے بیرک نے حفصہ خاتون سے شادی کی اور دونوں نے آئبارس اور اسلحان نامی 2 بچوں کو جنم دیا۔ بامسے بیرک ایک نیک دل اور ایک ایسا آدمی تھا جو خوشکن اور مزاح سے بھرپور زندگی گزارنا پسند کرتا تھا۔ بامسے بیرک ایک زبردست جنگجو بھی تھا۔ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے اور کب ان کی وفات ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی صداقت کے ساتھ گزاری۔ دریلیس ارطغرل سیزن میں اس افسانوی کردار کو صرف بامسے بیرک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ حقیقت میں بامسے ایرب کا ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں بامسے بیرک
کبھی بھی ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے نہیں ملے، کیونکہ یہ ان سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ بم سے بیرک 2 تلواروں سے لڑنے کے لیے مشہور تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ اس ڈرامے کے اگلے کون سے کردار کے بارے میں جاننا پسند کریں گے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔